سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے سب کے درود پڑھیں محمد والے جس طرح
وطن سے کوچ کی مسلم کے تیاری ہوئی جب وطن سے کوچ کی شوہر سے اپنے یوں وہ دکھی یاری ہوئی ایک تو داغ فراق اپنا دیے جب وطن سے کوچ کی سورہ فاتحہ شہید نہ ہو کوئی مسافر بے خانماں شہید نہ ہو کسی کے گھر پاک کوئی مہمان شہید نہ
نہ
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق ماہ محرم سن 1434 ہجری تیسری گفتگو بعنوان حسین وارث انبیاء ہے. آپ حضرات سما بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل گفتگو ہے سورہ انبیاء کی ایک آیت کے ذیل میں. آیت کا نشان 105 جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یہ بات توریت کے بعد زبور میں بھی لکھی جا چکی ہے کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. قرآن مجید نے وراثت کے حوالے سے 35 مقامات پر گفتگو کی ہے. کل مانوی وراثت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور اس وراثت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی وراثت زمین کی وراثت، دوسری وراثت کتاب کی وراثت اور تیسری وراثت جنت کی وراثت. مختلف آیات میں پروردگار عالم نے ان 3 وراثتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت 105 میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ یہ بات توریت کے بعد زبور میں بھی لکھی جا چکی ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. سورہ آراف آیت نمبر 128 میں کہا گیا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، پاک ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے اس کی وراثت عطا کرتا ہے. اگر میں ایک بات کہوں تو بہت کام کی بات ہوگی کہ اگر زمین پاک ہے تو وارث زمین بھی پاک ہونا چاہیے. اگر زمین پاک ہے، اگر زمین پاک ہے تو وارث زمین بھی پاک ہونا چاہیے. پروردگار عالم کا فیصلہ کہ زمین پاک ہے، اگر زمین پاک ہے تو وارث زمین پاک ہونا چاہیے. کوئی نجس اس پاک زمین کا وارث نہیں ہو سکتا. اور سب سے
نجاست شرک اور بت پرستی ہے. کوئی کتنا ہی پاکیزگی کا دعویٰ کیوں نہ کر لے لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بت پرستی سے مبرہ سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی لیکن سوائے علی اور اولاد علی کے ذریعے اہل بیت کے ذریعے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نجاست سے ہمیشہ دور رہے ہیں. آیت پڑھوں اور پھر زیارت وارثہ کا جملہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت. بھائی بہت دفعہ سنیں ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا. اپنی عید آپ نے سنا ہے نا, ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا. نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا یہ تو سب کی سنی ہوئی بات ہے, لیکن آیت نے جو لفظ استعمال کیا ہے لفظ ان استعمال کیا, من استعمال نہیں کیا. دیکھیے عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں, میرے سامنے میرے اساتذہ کو سننے والے تشریف فرمائے, ان کے آگے دستے تک جوڑ کر کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں. کل لفظ ان استعمال کیا, من استعمال نہیں کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم. بھائی یہ منکم کیوں نہیں؟ عربی زبان میں سے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں منکم, اور قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے. کہاں استعمال کیا؟ کہاں استعمال کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو عربی زبان میں لفظ من بھی استعمال ہوتا ہے, لفظ عن بھی استعمال ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور اگر میں یہاں پہ رک کر ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں تو اور مزہ آ جائے. عربی زبان میں نفی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے لفظ لا, ایک ہے لفظ ما. ایک ہے لفظ لا, ایک ہے لفظ ما. لا کی نفی میں اور ما کی نفی میں کیا فرق ہے؟ لا کی نفی کرتا ہے اور ما کی نفی کرتا ہے. ذرا سنیے گا, لا کی نفی میں اور ما کی نفی میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ ما کی نفی حال کی اور استقبال کی نفی ہے, ماضی کی نفی نہیں ہے. لیکن لا جہاں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی بھی, حال بھی اور مستقبل بھی سب کی نفی. اس لیے جب کلمہ آیا تو ما الہ الا اللہ نہیں, ما الہ الا اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں تھا کوئی معبود, نہیں ہوگا کوئی معبود سوائے اس ذات حقیقی کے. اب اگر لا پہنچ گیا تو ایک جملہ سنا دوں, لا فتح الا لا فتح نہیں ہے کوئی زمان سے باہر. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی اپنے زمانے کا فاتح تھا, میں اپنے زمانے کا. اگر لفظ ماں آتا تو کوئی مقابل کھڑا ہو سکتا تھا. نہ قرآن کا کوئی جواب ہے, نہ وارث قرآن کا کوئی جواب. لا فتح علی جیسا فاتح نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ذوالفقار جیسی تلوار نہ ہے, نہ ہوگی, نہ ہوگی. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اسی جنگ میں ایک اور صاحب کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی. مجھے تو اسی بات کہہ رہے تھے کہ کیوں ٹوٹ گئی تھی. لیکن دوسری جگہ مجھے جو روایت ملی وہ یہ ملی کہ جب ان کی تلوار ٹوٹی تو انہوں نے خود توڑی تھی. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں اور تفسیر کروں. تلوار ٹوٹ گئی تھی, تلوار ٹوٹ گئی تھی. بھائی کیوں ٹوٹ گئی, وجہ کیا ہوئی تلوار ٹوٹنے کی؟ ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ ہو کے آئے, زیارات کر کے آئے, میرے والد صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے جناب ہم نے
ذوالفقار کی زیارت بھی کی، دوسری تلواروں کی بھی زیارت کی. بابا نے کہا باقی تو دوسری تلوار نہیں ہوں گی. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ابھی جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ پرانی ہوتی ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے تلوار ٹوٹ گئی ہے، اسلحہ چاہیے. سرکار نے قریب ہی پڑی ہوئی ڈنڈی اٹھائی، کہا اسے جا کے لڑ لو. قریب ہی پڑی ہوئی ڈنڈی اٹھائی، کہا اسے جا کے لڑ لو. وہ گئے، اسے لڑتے رہے، جو کچھ کیا اس ڈنڈی کا کیا ہوگا. کچھ ہی دیر کے بعد علی بھی آ گئے. علی نے آگے کہا سرکار تلوار ٹوٹ گئی، اسلحہ چاہیے. کہا انتظار کرو. انتظار کرو. میں ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں یہ کہوں گا سرکار ابھی ایک صاحب آئے تھے تو آپ نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک ڈنڈی اٹھا کے دے دی، کہا ایسے جا کے لڑ لو. اب علی آئے ہیں تو کوئی اور ڈنڈی اٹھا کے دے دیجیے. کہا بھائی تم نہیں سمجھے، میں سمجھتا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار کے جیسی. کا کچھ ہی دیر کے بعد آسمان سے یہ اعلان کرتا ہوا ہے لا فتح الا باللہ سیف اللہ ذوالفقار. یہ جملہ قرآن کا نہیں ہے مگر آسمان کا ضرور ہے. یہ جملہ قرآن کا نہیں ہے، آسمان کا ضرور ہے. اور جب بات ذوالفقار تک آ گئی ہے تو میں اپنے بابا کی کچھ مصرے سنا دیتا ہوں آپ کو، اور بہت کام کے مصرے. لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ. چوتھے مصرے پر جہاں تک میرے سننے والے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے ادا دیجیے گا. چوتھے مصرے پر کہا لوہا کسی کی تیغ کا کب مانتی ہے یہ، کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ. ٹھہرے کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ. ٹھہرے کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ. ٹھہرے کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ. ارے تیرے علی ہے نسل کو پہچان. سرکار اتنے آپ نے قتل کیے اتنے میں نے بھی قتل کیے. مالک اشرف تمہارے سامنے جو آیا تم اسے قتل کرتے چلے گئے، مگر میں یہ دیکھ لیتا تھا کہ کس کی نسلوں میں مومن ہونے والا ہے. جس کی نسلوں میں مومن ہوتا ہے ذوالفقار اسے چھوڑ دیتی ہے. تیرے علی ہے نسل کو پہچانتی ہے یہ. تیرے علی ہے ظلم کی بنیاد ڈھائے گی. ایک صاحب ذوالفقار ہے جس کو آنا ہے. کہا تیرے علی ہے ظلم کی بنیاد ڈھائے گی، آدائے مصطفیٰ کا نشاں تک مٹائے گی. آدائے مصطفیٰ کا نشاں تک مٹائے گا. بھائی لا سمجھ میں آ گیا تو ان سمجھ لے، اور پھر من سمجھا دو. کہا بھائی من اس وقت استعمال ہوتا ہے. ایک مثال چھوٹی سی جو ہمارے استاد دیا کرتے ہیں. کہا بھائی یہ رومال ہے میرے پاس، رومال ہے، اس کے اگر میں دو ٹکڑے کر دوں تو کہا جائے گا ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا. ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا. لیکن اس سے کے لیے لفظ ان نہیں آ سکتا، لفظ من آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب الگ ہے مگر کبھی تو ساتھ تھے. لفظ ان نہیں آ سکتا، لفظ من آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب الگ ہے مگر کبھی تو ساتھ تھے. اگر کبھی ساتھ نہ ہوتے تو لفظ ان رکھا جاتا. ہم نے نجاست کو ہمیشہ حلوے سے دور رکھا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاف الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها. یہ اسی کی تفسیر
تفسیر ہے، یہ اسی کی تشریح ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نور پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا، اور جہالت کی نجاستوں نے تو اس نور کو چھوا تک نہیں ہے، اس نور کو چھوا تک نہیں ہے۔ یہ نور ابراہیم سے سفر کرتا ہوا عبد المطلب تک پہنچا۔ میں کیا کیا آپ حضرات کو بتاؤں کہ اس گھرانے کا شجرہ کیا ہے، اس گھرانے کی عظمت کیا ہے، عدنان کا مرتبہ کیا ہے، نزار کا مرتبہ کیا ہے، حسین ابن کلاب کا مرتبہ کیا ہے، فخرو کا مرتبہ کیا ہے، غالب کا مرتبہ کیا ہے، عبداللہ کا مرتبہ کیا ہے، ابو طالب کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر ان سب لوگوں کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا تو آج توہین رسالت نہ ہو رہی ہوتی۔ جب تک ابو طالب رہے کوئی رسالت کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آپ ابو طالب کا دامن تھامے رہتے تو رسالت کی توہین بھی نہ ہوتی۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ چار مصرع ہے۔ کفر ایمان کا طرفدار نہیں ہو سکتا۔ کوئی فاضلی صاحب کہیں یہ کفر ایمان کا طرفدار نہیں ہو سکتا، کوئی کم نسب کوئی کم نسب صاحب کردار نہیں ہو سکتا، کوئی کم نسب صاحب کردار نہیں ہو سکتا۔ بخدا جو ابو طالب سے عداوت رکھے وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا مرتبہ بتاؤں؟ خانہ کعبہ پر پہلا خلاف عدنان نے چڑھوایا ہے، عدنان نے چڑھوایا۔ عربی رسم الخط کی ابتدا قصی نے کی ہے، قصی نے کی ہے۔ آگے بڑھیے تو ہاشم کون ہے؟ سخاوت اتنی سخاوت کہ مکے میں قحط پڑ گیا، شام گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر، اونٹوں پر روٹیاں پکوا کے لا دیں، واپس آئے، انہی اونٹوں کو ذبح کیا، اس کا شوربہ بنوایا، اس میں وہ روٹیاں ڈالی، شوربے میں جو روٹیاں بنا کے ڈال دی جاتی ہیں توڑ کے، اسے کہتے ہیں ہاشم، اسے کہلائے ہاشم، یہ ہاشم ہے۔ عبد المطلب کا ابراہیم سے سلسلہ چلا، یہ نور منتقل ہوتا رہا، اور یہ نور ایسا تھا کہ پیشانیوں سے آیا ہوتا تھا، جس محفل میں یہ حضرات بیٹھ جاتے تھے وہاں روشنی ہو جاتی تھی، ایسا نور تھا کہ منتقل ہوتا رہا جہاں تک کہ عبد المطلب تک پہنچا۔ عبد المطلب تک پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عبد المطلب تک پہنچ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک عبداللہ تک گیا، ایک ابو طالب تک گیا۔ وہ نور رسالت کے امین ہے، نور امامت کے امین ہے، مگر نور ایک ہے، یہ نور ایک ہے۔ مجھے اپنے والد کا ایک شعر یاد آ گیا اس مقام پر، کبھی انہوں نے لکھا تھا کہ 14 صحیح حیات کا دستور ایک ہے، حدیث ہے نا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، کا 14 صحیح حیات کا دستور ایک ہے، فانوس مختلف ہے مگر نور ایک ہے۔ اس گھر کے جتنے چاند ہیں سب آفتاب ہیں، اس گھر کے جتنے چاند ہیں سب آفتاب ہیں، یہ کل کے کل محمد علی جناب۔ یہ میں کیا کروں گی جب یہاں آتا ہوں، ابھی تک تو موضوع میں نے پوری طرح شروع نہیں کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ پورا ایک اشرا اور رکھنا پڑے گا، ایک اشرا یہاں پہ پڑھ کے جاؤں، 11 بجے رات کو رکھ لو ادھر کے بعد، اس میں وہ موضوع بیان کروں گا، اس لیے کہ یہاں تو تمیز ہی ہوتی رہتی، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، نقطے آتے رہتے ہیں، اور میں جب مجلس پڑھنے جاتا ہوں نا تو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اس کو کہ یہ نقطے پڑھنے، وہ جا کے پڑھتا ہوں۔ یہاں کی مجلس کا عجیب معاملہ ہے، یہاں جو پڑھتا ہوں وہ جا کے لکھتا ہوں کہ یہ پڑھا ہے۔
کے صاحبان مجلس جو منتظمین ہیں ان کا خلوص نظر آتا ہے مجلس میں. یہ نور منتقل ہوتا رہا، علی تک پہنچا. علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی سب کا وارث، علی انبیاء کا بھی وارث، علی ہمارا بھی وارث. یہ نور منتقل ہوتا رہا. پڑھوں گا پھر پڑھوں گا، رکا ہوں آج ابو طالب پر. میں شجرہ بتا رہا تھا لیکن مجھے آگے بڑھنا. علی وارث ہے، ساری انبیاء کی وراثتیں ہیں علی کے پاس. اچھا، وہی وراثت حسن کو ملی ہے اور حسن سے حسین کو ملی. حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں. کربلا میں حسین سارے انبیاء کے وارث ہیں، لیکن ایک اور وراثت بھی جو ہے انہیں کربلا میں نظر آ رہی ہے. وہ کون سی وراثت؟ کہا اگر آدم نے ایک وراثت حابیل کے لیے چھوڑی تو ایک قابیل کے لیے بھی تو چھوڑی ہے. قابیل ایک وراثت لے کے چل رہا ہے، وہ سلسلہ بڑھ رہا ہے آگے، وہ وراثت بڑھ رہی ہے. کبھی نمرود کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی فرعون کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی شیطان کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی ابو جہل کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں جملے کہہ رہا ہوں، میں پوری تاریخ سنا سکتا تھا لیکن میں اس پڑھے لکھے مجمع کی سماعتوں پر یقین رکھتے ہوئے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے جملے کہہ رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ حق ادا ہو جائے گا کہ یہ وراثت کبھی نمرود کی صورت. ابلیس کہتے کسے؟ لفظ ابلیس کا مطلب معلوم ہے؟ لفظ ابلیس کا مطلب ہے جو لباس بدل بدل کے آتا ہے. ابلیس کا مطلب کیا؟ ابلیس کا مطلب ہے جو لباس بدل بدل کر آتا ہے. کہا کہ یہ وراثت ظاہر ہوتی کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی شیطان کی صورت میں، کبھی حامان کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں، کبھی ابو جہل کی صورت میں، کبھی ابو سفیان کی صورت میں، زمن میں کسی کی صورت میں، صفین میں کسی کی ہوتے ہیں. اب سنیے گا، وارث بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وارث ہوتا ہے جو بڑھا دیتا ہے، ایک وارث ہوتا ہے جو گنوا دیتا ہے. بہت توجہ ہے اس مقام پر. کہا بھائی ایک باپ تھا، اسے ایک مربع زمین چھوڑی، وارث نے اس کو 1 سے 2 کیا، 2 سے 4 کیا، 4 سے 8 کر دیا. یہ وارث اتنا زیادہ باصلاحیت تھا کہ اس نے وراثت کو آگے بڑھا دیا ہے. حسین بھی انبیاء کے وارث ہے، یزید بھی کسی چیز کا وارث ہے. اور تاریخ سے پوچھو کس نے گنوایا ہے، کس نے لٹایا ہے؟ کس نے گنوایا، کس نے لٹایا، کس نے بڑھایا؟ بڑھایا کی بات تو بعد میں ہوگی لیکن پوچھو کہ کس نے لٹایا ہے. کہ یزید بھی ایک تخت کا وارث تھا، وہ تخت کے جو کبھی نمرود کے پاس تھا، کبھی فرعون کے پاس تھا، کبھی شداد کے پاس تھا، کبھی کسی کے پاس تھا، کبھی کسی کے پاس تھا، شام میں کسی کے پاس تھا، اب یزید کے پاس ہے. اب تاریخ سے پوچھو کہ اس نے اس وراثت کو بچایا ہے کہ لٹایا ہے، تو تاریخ ہمیں بتائے گی کہ جا کے دیکھو فیصلہ کیا ہوا کہ یزید کے بعد اس کا اپنا بیٹا تخت پہ پیر رکھنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا اس تخت پر بیٹھ کر جس نے حسین کو قتل کیا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. جملہ بہت کام کا دے رہا ہوں کہ وہ تخت کہ جس پر یزید کا بیٹا پیر رکھنا گوارا نہ کرے، کیا اس تخت کے لیے حسین جنگ کریں گے؟ کیا اس تخت کے لیے حسین جنگ کریں گے؟ کیا اس تخت کے لیے حسین جنگ کریں گے؟ کہ حسن نے تخت دے دیا. بہت توجہ ہے، اگر 28 تاریخ کی مجلس ہوتی ہے 28 صفحہ کی تو تفصیل سے حدیہ کرتا کہ حسن نے تخت دے دیا. ظالم کو
دیا جاؤ تخت لے جاؤ. بھائی کیوں دے دیا؟ لوگوں کو اعتراض ہے کیوں دے دیا؟ سنیے ایک جواب سنیے. کہا اگر حسن تخت لے لیتے تو شام کا تخت یزید کے پاس ہی آنا تھا. حسن کے بعد یہ تخت کس کو ملتا؟ حسین کو ملتا. اور پھر شام سے بیعت کا مطالبہ ہوتا. وہ علم امامت سے دیکھ رہے ہیں کہ بیعت کا مطالبہ ہوگا تو جنگ ہوگی. اگر تخت حسین کے پاس ہوتا تو تاریخ لکھ دیتی کہ 2 بادشاہ ہوگی جنگ تھی. اگر حسن تخت لے لیتے تو تخت حسین کے پاس آتا. یہ جانتے ہیں کہ شام کا تخت یزید کے پاس جانا ہے. یزید کے پاس تخت آتا وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا. حسین صاحب تخت ہوتے انکار کرتے جنگ ہوتی. جب جنگ ہوتی تو تاریخ لکھ دیتی 2 صاحبان تخت کی جنگ تھی. تو تھا ہی نہیں. اب اگر جملہ کہہ دوں بہت آسانی سے کہہ رہا ہوں, نہیں معلوم کتنی محبت ہے اس جملے پر آپ حضرات میرے دوسرے امام کے لیے نچھاور کر دیں گے. کہ حسن کا علم امامت یہ کہہ رہا ہے کہ اس تخت کو حسین کے اوپر سے صدقہ کر کے دشمن کو حسن نے صدقہ کر دیا. اور یہ تخت نہیں چاہیے تمہارا ہے, یہ تخت نہیں چاہیے. بھائی آئمہ نے کبھی تخت نہیں مانگا. آئمہ کے پاس منبر رہا ہے. تخت اور ہے منبر اور ہے. اسی لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ تخت سے اتر. کبھی یہ نہیں کہا کہ تخت سے اتر, یہ میرے باپ کا تخت ہے. منبر سے کہا اتر, یہ میرے باپ کا منبر ہے. تخت نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. تخت تم رکھو, ہمارے پاس منبر ہے. اب مجمع سے کوئی سوال کرے گا, ارے بھائی مہدی آئے گا تو تخت پہ تو بیٹھے گا, بیٹھے گا تخت پہ بیٹھے گا. لیکن وہ تمہارا تخت نہیں ہے, وہ سلیمان کا تخت ہے. سلیمان کا تخت ہے. کہاں منبر رسول کا تھا, منبر رسول کا تھا. اور بعد رسول لوگوں کا طریقہ یہ رہا کہ کبھی اس مقام پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. عرشے پر نہیں بیٹھتے تھے, عرشے پر نہیں بیٹھتے تھے, پہلی سیڑھی پہ بیٹھ جاتے تھے. جب علی کی بیعت ہوئی اور علی خلیفہ ہوئے, جب پہلی بار منبر کی جانب جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلی سیڑھی سے اوپر چڑھ گئے, حیران ہوئے یہ کیا ہوا. دوسری سیڑھی سے بھی اوپر چڑھ گئے اور حیران ہو گئے. تیسری سیڑھی سے بھی اوپر چڑھ گئے اور حیران ہو گئے. اس مقام پہ بیٹھ گئے جہاں رسول جا کے بیٹھتے تھے. میں نے جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ کہوں گا نہیں معلوم میں کہاں تک جائے گا. کہا اس مقام پہ بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے. علی نے لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا, کیا تم حیران ہو اس بات پر کہ میں اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں رسول بیٹھتے تھے؟ ارے اس بات پہ کیا حیرانی کہ میں اس جگہ بیٹھ جاؤں جہاں رسول بیٹھتے تھے. ارے مجھے پہچانو, میں وہ علی ہوں جو دوش رسول ہوگا ظہور ان کا یہ ہے امر حق. لیکن بڑا عجیب شعر ہے کیفیت کا. ہوگا ظہور ان کا یہ ہے امر حق, لیکن میری زندگی میں آتے تو کچھ اور بات.
مجھے پہچانو، میں تو دوش رسول پہ بیٹھا ہوں. 6 مصر حدیث کے سنو، گفتگو تمام ہو گئی. مجھ سے کہا جاتا ہے مسائل زیادہ پڑھی، مگر میں کیا کروں کہ مجھے دوسری جگہ پہنچنا ہے. کہا نبی حدیث نے کہا چکھا ہے شجاعوں میں مزہ اس تیغ کے پھل کا. پھل کا پھل چکھا جاتا ہے. چکھا ہے شجاعوں نے مزہ اس تیغ کے پھل کا. چکھا ہے شجاعوں نے مزہ اس تیغ کے پھل کا. ارے حیدر کی نچی ضرب تماچا تھا اجل کا. ایک مصرے پر ایسی ہی بات ہوگی اگر سبن شناخت مجمع رہے. میں نے کہا نا کہ دوش رسول پر بلند ہو گئے تو بیت پر خاص توجہ. کہا کہ بھئی چکھا ہے شجاعوں نے مزہ اس تیغ کے پھل کا. حیدر کی نچی ضرب تماچا تھا اجل کا. حیدر کی نچی ضرب تماچا تھا اجل کا. پوشیدہ ہے کسی سے قصہ نہ احد کا نہ جمل کا. ارے بت توڑے ہیں کعبے میں ابھی ذکر ہے کل کا. چھٹے مصرے پر کوئی پوری طاقت سے جواب دے سکتا ہے نعرہ لگا کے. بھائی نعرہ لگا دیں گے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسا نعرہ لگا لیجیے کہ حسین آباد کے جتنے رہنے والے ان تک تو پہنچ جائے بات. کوئی مجلس ہو رہی ہے علی کے چکھنے والے بیٹھے. پر چکھا ہے شجاعوں میں مزہ اس تیغ کے پھل کا. حیدر کی نچی ضرب تماچا تھا اجل کا. حیدر کی نچی ضرب تماچا تھا اجل کا. پوشیدہ ہے کسی سے قصہ نہ احد کا نہ جمل کا. ارے بت توڑے ہیں کعبے میں ابھی ذکر ہے کل کا. بت توڑے ہیں کعبے میں ابھی ذکر ہے کل کا. اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے؟ اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے؟ ارے سر تو عرش پہ تھا دوش محمد پہ قدم. قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے، اس میں جا کے پڑھی علی نے اس دن کے بارے میں کیا کہا ہے. کہا جب میں دوش رسول پہ سوار تھا تو لگ رہا تھا آسمان کی سیر کر رہا ہوں. تفسیر پڑھوں گا کسی وقت موقع ہوا تو کہتے ہیں اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے؟ سر تو عرش پہ تھا دوش محمد پہ قدم تھا. دوش محمد پہ قدم تھے. دوش محمد پہ قدم تھے. یہ ممبر ہمارا، یہ ممبر ہمارا. تخت تم رکھو، یہ ممبر ہمارا. ہم نے تو تخت نہیں مانگا، حسین نے تو تخت نہیں مانگا. حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور جو وارث انبیاء ہو. اب جملہ آ گیا میرے ممدوح تک جہاں تک مجھے آنا تھا. جو وارث انبیاء ہو، کل انبیاء کی وراثت لیے ہوئے ہو، اگر وہ کسی کو اپنا وارث بنا کر کہیں بھیج دے، اگر وہ اپنی نیابت کے لیے کسی کو کہیں بھیج دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی معصوموں کا وارث ہے. سفیر حسین، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. اور حسین کا تو نام ہی ایسا، ادھر نام حسین آیا ادھر حافظ بن گیا. میری آنکھوں میں گویا آپ ادھر بیمار بیٹھے. حانی ابن عروہ کے گھر قیام تھا. حانی ابن عروہ کے گھر مسلم ابن عقیل کا قیام تھا. حانی ابن عروہ نے کہا کہ میرے حاکم وقت یعنی ابن زیاد سے براسم، جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو تنہا آتا ہے، اس کا کوئی سپاہی نہیں ہوتا ساتھ. آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے گا، وہ تنہا میرے ساتھ بیٹھا ہوگا. جب میں کھانسوں، کھنکھار کی آواز آئے تو آپ آئیے گا، وار کیجیے گا، اسے مار دیجیے گا. بلا لیا گیا حاکم، ملنے کے لیے آیا تو بغیر کسی سپاہی کے، بغیر کسی محافظ کے آیا. حانی ابن عروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
مسلم ابن عقیل پردے کے پیچھے کھانسنے کی آواز آئی. ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ رکھا, دستے کو تھاما, نہیں معلوم کہ کیا سوچا, رک گئے. پھر کھانسنے کی آواز آئی, نہیں گئے. کئی مرتبہ جب کھانسنے کی آواز آ چکی, دیکھا ابن زیاد رخصت ہو گیا. حانی ابن عروہ آئے اور آ کر کہا مسلم یہ کیا کیا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ وہ بغیر محافظ کو ہوگا تو اسے آ کے قتل کرتے نا. کہا میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں یہاں پر مسلم ابن عقیل کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں. اگر میں چھپ کے وار کر دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ حسین کے سفیر نے چھپ کے وار کر دیا. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے آقا کی عزت کو تکلیف ہو جائے. میں چھپ کے وار کیسے کرتا؟ پتہ چل گیا حاکم کو روایات آپ حضرات کی سنی ہوئی. کوفے کی گلیاں, یہ مسافر گھوم رہا ہے. مسافرت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شریعت میں بھی چھوڑ دیے. کس قدر قسم و کرسی کا عالم ہوگا, ایک خوف کا عالم تھا, اور یہ تنہا مسافر کبھی ایک گلی سے دوسری گلی, کبھی دوسری گلی سے تیسری گلی. کوئی اتنا نہیں ہے کہ پانی پلا دے, کوئی اتنا نہیں ہے کہ پانی پلا دے. دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بوڑھی عورت ہے, اور شاید اس کے بڑھاپے نے اسے بے خوف کر دیا. دروازہ کھولنے ہوئے بیٹھی ہے, اس کے گھر کے سامنے چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے. کہا ہے کنیز خدا اگر ہو سکے تو ایک جام آب خالص لا دو. وہ دوڑی ہوئی گئی, ایک جام آب خالص لے کے آ گئی, ایک جام آب خالص لے کے آ گئی. پانی پی لیا, بہت دیر کے بعد پانی پیا تو طبیعت کچھ شانت ہو گئی تو بیٹھ گئے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے مسافر تو جو کوئی بھی ہے اپنے گھر چلا جا, اس لیے کہ شہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. سر کو جھکا کے کہنے لگے وہ کہاں جائے جس کا وہ کہاں جائے, وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا تو کون ہے, تو کون ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل 4 ابن علی پر نہیں ہے, مگر مسلم ابن عقیل کے ساتھ 2 بچے بھی آئے تھے. ایک کا نام تو محمد, ایک کا نام تھا ابراہیم. ایک کی عمر 5 سال لکھی, ایک کی عمر 7 سال لکھی. باپ کو تو قتل کر دیا گیا, بچے تنہا رہے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ 5 اور 7 سال کی عمریں ایسی ہوتی ہیں, بچوں کا تک بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور اگر کچھ دیر کے لیے بھی باپ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کہاں چلا. یہ تو دشمنوں کا شہر ہے, دشمنوں کا شہر ہے. 5 اور 7 سال کے بچے, 5 اور 7 سال کے بچے ہیں. 1 سال گزارا ہے بچوں کو, 1 سال گزارا. اس خوف کے عالم میں, اس خوف کے عالم میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن جب ظالم نے ان کو گرفتار کر لیا تو دریا کے کنارے لے کے آیا. ایک 5 سال کا 7 سال کا دریا کے کنارے لے کے آیا. کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. مجھے نہیں پڑھی جاتی ہے یہ روایت, مجھے نہیں پڑھی جاتی. بہت اپنی قوت کو جمع کر کے پڑھا ہوں. بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے. کہا ہاں ایک آخری خواہش ہے. وہ کیا؟ کہا کہ یہ جو ہمارے تن پہ کپڑے ہیں نا, یہ کرتے کہ ہماری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیے. جب تو ہمیں قتل کرے گا تو یہ کرتے ہمارے لہو سے بھر جائے, اسے واپس مدینے بھجوا دینا. اس لیے کہ جو مر جائے اس کا تو صبر آ جاتا ہے, جو کھو جائے اس کا انتظار آتا ہے. ہماری ماں انتظار کرتی ہوگی کہ شاید میرا لال ابراہیم آ جائے, شاید میرا لال محمد آ جائے. 2 بچوں کو قتل کر دیا گیا, کرتے لوگ ہو گئے. ایک روز قاصر مدینے آیا, رقیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانا تھا,
ناظرین مارکا میں مجلس سرا شروع ہو گئی ہے. آپ امید سے نماز سنانا شروع. رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. اس حال میں ہے لال میرے کوفہ شہر میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. کہتی ہے یہ رو رو کے غازی سے رقیہ، آئے نہ میرے لال تو مر جاؤں گی بھیا. یہ زخم جدائی کے ہوئے میرے جگر میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. ہائے بچھڑے ہو جس ناتے دولا پیارے، وہ زندہ رہے کیسے یادوں کے سہارے. اس ماں کو نہ آئے گا کبھی چین قبر میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. ماں بیٹوں کو ہر عید پہ ہاتھوں سے سجا کے دیتی ہے دعا، بیٹوں کو سینے سے لگا کے. ہے عید کے دن خاک پڑی ہے میرے سر میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. دروازے پہ دیکھا سر مسلم کو لٹکتے، اور غازی میرے لال ہیں گلیوں میں بھٹکتے. اس خواب پریشان کا نقشہ ہے نظر میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں. حارث کو یتیموں پہ ذرا رحم نہ آیا، ایک اجڑی ہوئی ماں کو حیراں میں رلایا. سر کاٹ کے تن پھینکے ہیں دریا کے بھاور میں، یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں یہ بات رلاتی ہے، رقیہ کو سفر میں.
بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أهل بيت العباس وعلى جميع الشهداء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبو الحسن يا علي بن مصير صاحب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجہ